بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزے کی حیثیت ڈھال کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جیسے قطار کرتے ہوئے دفاع کی غرض سے تم میں سے کسی کے پاس ڈھال ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے جھوٹ اور غیبت وغیرہ کے گناہ کے ذریعے پھاڑ نہ دیں۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے دفاع کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ آگ سے بچنے کے لیے ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، روزہ ڈھال ہے اور یہ مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے۔ روزے کے ڈھال ہونے کا مطلب، بہت سی حدیثوں میں روزے کو ڈھال کہا گیا ہے، اور اس کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، جیسے ڈھال کے ذریعے دشمن کے وار سے بچا جاتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے انسان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ روزہ دنیا آخرت کی خوشیوں کا باعث ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ روزے دار کو دو مرتبہ بڑی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ دنیا میں افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس نے حکم خدا بندی کو مکمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزے کو مکمل کرنے کی توفیق ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ دن بھر کی بھوک اور پیاس کے بعد کھانے پینے پر راحت و سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے پر سرور حاصل ہوتا ہے۔ نیز افطار کے وقت دعا کے مقبول ہونے پر مومن کو خوشی ہوتی ہے، اور روزے دار کو آخرت میں خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملاقات کے وقت اس کو روزے کا بے پناہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔